وزیر اعلیٰ سڑکوں پر نکلنے کی بات کرتے ہیں، اچھا ہے، لیکن ہم بھی ان سے پوچھیں 12 سال میں کیا ہوا، آگے کیا ہوگا، اور صرف احتجاج یا کوئی ٹھوس منصوبہ بھی ہے؟ میں سلمان جان ہوں، یہ میری زمین ہے اور یہ میرے لوگوں کی تکلیف ہے، اور اسی لیے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، نہ کسی پارٹی کے لیے، نہ کسی لیڈر کے لیے۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی زمین سے گیس نکلتی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کا چولہا بجھا ہوا ہے؟ یہ کہانی نہیں ہے، یہ آج کی حقیقت ہے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ نے وہ بات کہی جو پہلے کبھی اس سطح پر نہیں کی گئی تھی۔ کل 1 مئی 2024 کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل اپریدی نے صوبائی کابینہ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گیس کے اضافی پیداوار کے باوجود مقامی کاروباری اور دیگر گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اپنی ضرورت سے 250 MMCFD زیادہ گیس پیدا کرتا ہے۔ یہ گیس پورے ملک میں تقسیم ہوتی ہے۔ پھر سوال یہ ہے وہ 250 MMCFD جاتی کہاں ہے؟ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ NFC شیئر میں سے صوبے کے 1375 ارب روپے پہلے ہی کھائے جا چکے ہیں اور صوبے کا سالانہ 500 ارب روپے ضائع ہو رہا ہے۔ اور آخر میں انہوں نے وہ بات کہی جو سب سے اہم ہے، وفاق نے گیس فراہم نہ کی تو عوام کے ساتھ مل کر سڑکوں پر نکلیں گے۔ اب میں آپ سے وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو کوئی نہیں کرتا۔ وزیر اعلیٰ کی بات سن کر دل میں ایک احساس آیا کہ ہاں، یہ بالکل سچ ہے، یہ ناانصافی ہے، ہماری زمین کا خزانہ ہمارے لوگوں کو نہیں مل رہا۔ لیکن پھر دوسرا سوال آیا، اور یہ سوال میں نے خود سے پوچھا، کیا یہ وعدہ پہلی بار ہو رہا ہے؟ PTI کی حکومت KPK میں 12 سال سے ہے۔ 12 سال میں کتنی بار سڑکوں پر نکلے؟ 12 سال میں کتنی بار سڑکوں پر نکلنے کا وعدہ ہوا؟ کتنی بار وفاق سے لڑنے کا اعلان ہوا؟ اور نتیجہ کیا نکلا؟ عوام وہی کڑے ہیں، چولہا بجھا ہوا ہے، کاروبار بند ہے، قطاریں لمبی ہے۔ تو کیا وزیر اعلیٰ غلط ہے؟ کیا وفاق ٹھیک ہے؟ نہیں، وفاق کا رویہ بھی غلط ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ بات سچ ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ناانصافی کا علاج کیا ہے؟ لیکن سیاست پر آتے ہیں اس آدمی کی طرف جس کا ذکر کسی بیان میں نہیں ہوا۔ پشاور کا وہ دکاندار جس کا کام ویلڈنگ کا ہے، گیس بند ہے، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ وہ ڈرائیور جو CNG سے اپنی گاڑی چلاتا تھا، اب وہ پیٹرول پر ہے اور پیٹرول 400 روپے لیٹر ہے۔ ڈرائیور حضرات کرایہ بڑھائے تو مسافر برا مانتے ہیں، نہ بڑھائے تو گھر کا چولہا کیسے چلے گا؟ وہ چھوٹا کاروباری جو ہوٹل چلاتا ہے، اپنے ہوٹل کا سارا نظام گیس پر چلاتا ہے، اب وہ لکڑی جلا رہا ہے، لیکن لکڑی بھی بہت مہنگی ہے، وقت بھی زیادہ اور خرچ بھی زیادہ، اور منافع صفر۔ وہ گھریلو عورت جو صبح اٹھ کر ناشتہ بنانا چاہتی ہے، چولہا نہیں جلتا، بچوں کو بھوکے اسکول بھیجتی ہے۔ یہ اعداد و شمار نہیں ہے، یہ زندگیاں ہے، اور یہ زندگیاں نہ وفاق کی بجٹ میں نظر آتی ہے اور نہ صوبائی کابینہ کے بیانات میں۔ یہ صرف اس وقت نظر آتی ہے جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں، جب ہم سوچتے ہیں کہ آخر یہ سب کب تک چلے گا۔ اب وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ سڑکوں پر نکلیں گے، وفاق کہتا ہے گیس نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ گیس فراہم کریں، اور عوام درمیان میں کڑی ہے۔ نہ صوبے نے دیا، نہ وفاق نے دیا، لیکن ووٹ دونوں نے دیا۔ وفاق کہتا ہے کہ گیس کی شدید قلت ہے، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، لیکن اگر قلت ہے تو وہ 250 MMCFD جو کہ KPK اضافی پیدا کرتا ہے، وہ کہاں جاتی ہے؟ کس صوبے کو ملتی ہے؟ کس سیاسی حساب کتاب سے تقسیم ہوتی ہے؟ یہ سوال پوچھنے کا حق تو ہمارا بنتا ہے، آپ کا بھی بنتا ہے، اور اس سوال کا حق ہر KPK والے کا ہے۔ اور دوسری طرف صوبائی حکومت سے بھی پوچھنا ہوگا، 12 سال ہو گئے، گیس پائپ لائن کا متبادل کیوں نہیں سوچا؟ صنعتوں کو سولر یا دوسری ذرائع پر کیوں نہیں منتقل کیا؟ کیا صرف وفاق کو کوسنا ہی حکمرانی ہے؟ اور اب ذرا حساب کرتے ہیں، خیبر پختونخوا پر اس وقت 723 ارب روپے سے زیادہ بیرونی قرضہ ہے۔ NFC شیئر میں سے 1375 ارب روپے پہلے ہی جا چکے ہیں، اور یہ وزیر اعلیٰ کے اپنے ہی الفاظ ہیں۔ وفاقی سطح پر پاکستان کا کل قرضہ 80.5 کروڑ روپے ہے، تو اس حساب سے ہر پاکستانی شہری پر تقریباً 3,33,000 روپے کا قرضہ ہے۔ وزارت خزانہ کی سرکاری رپورٹ کے مطابق ہر روز اس قرضے میں 21 ارب روپے کا اضافہ ہو رہا ہے، یعنی گیس بھی نہیں ہے، قرضہ بھی بڑھ رہا ہے، وسائل بھی یہاں سے جاتے ہیں اور حق بھی نہیں ملتا۔ لیکن ایک بات اور کہنی ہے، اور یہ میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں، ہم نے جذباتی تقریریں سنی اور سمجھا
कि तब्दीली आ गई है। हमने जलसे में नारे लगाए और समझा कि काम हो गया। हमने वोट दिया और फिर सो गए, और जब आंख खुली तो चूल्हा बुझा हुआ था, गैस बंद थी, कर्जा बढ़ गया था। जमहूरियत से वोट देने का नाम नहीं है। जमहूरियत का मतलब है कि जिसको वोट दिया उससे हर रोज हिसाब मांगो। वज़ीर आला सड़कों पर निकलने की बात करते हैं, अच्छा है, लेकिन हम भी इनसे पूछें 12 साल में क्या हुआ, आगे क्या होगा, और सिर्फ एहतिजाज या कोई ठोस मंसूबा भी है। मैं सलमान जान हूँ, ये मेरी जमीन है और ये मेरे लोगों की तकलीफ है, और इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ना किसी पार्टी के लिए, ना किसी लीडर के लिए, बल्कि उस ड्राइवर के लिए, उस दुकानदार के लिए और उस माँ के लिए जिसका चूल्हा बुझा हुआ है। वज़ीर आला ने आज एहतजाज की बात की है। हम भी देखेंगे कि वो वाकई निकलते हैं या नहीं। वफाक ने कहा गैस नहीं है। हम देखेंगे कि वो 250 MMC FD का हिसाब देता है या नहीं। लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि ये गैस, ये चूल्हा, ये हमारी जिंदगी है। ये वीडियो शेयर करें और हर उस शहरी तक, हर उस पाकिस्तानी तक पहुंचाए जो जानना चाहता है कि इसका हक कहा जाता है।